أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے. بعد درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ حج کے ایام ہیں، حج کا مہینہ ہے، اور جیسے ہی حج کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہم اور آپ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں. تو اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام. میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون نہیں جانتا ہے؟ دنیا کی 3 بڑی قومیں ان سے اپنا رشتہ جوڑتی ہیں اور رشتہ جوڑنے میں فخر محسوس کرتی ہیں. ایک تو سب سے بڑی جماعت مسلمانوں کی جماعت ہے، جن کا بہت ہی گہرا رشتہ اور بہت ہی گہری مناسبت، بہت ہی گہرا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے. اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہی کے نسل سے ہے، انہی کے بیٹے ہیں. دوسری جو قوم ہے وہ عیسائی ہے، وہ بھی اپنا رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتی ہے. تیسری جو قوم ہے وہ یہود قوم ہے. یہودی قوم بھی اپنا رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر 69 مرتبہ آیا ہے. 69 مرتبہ نام لے کر کے اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور پہلے پارے سے لے کر کے 30ویں پارے تک کوئی ایسا جز یا کوئی ایسا پارہ نہیں ہے جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہو، ان کا ذکر خیر نہ ہو. جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کی ہے. ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اور توصیف کے بارے میں کہ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے. میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ یہودی بھی اپنا رشتہ ان سے جوڑتے ہیں، عیسائی بھی اپنا رشتہ ان سے جوڑتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اصل میں پکے ابراہیمی ہم ہی ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ پکے اور سچے مسلمان تھے. جی ہاں، کیا تھے وہ؟
پکے اور سچے مسلمان تھی. وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. ابھی بہت بڑی بات بتانے والا ہوں. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، کہ بے شک کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے پیشوا تھے، رہنما تھے، اور مطیع اور فرمانبردار تھے. قانتا، مطیع اور فرمانبردار تھے. حنیفہ، اور ساری دنیا سے کٹ کر کے اکیلے اللہ کے ہو گئے تھے. پھر اللہ نے یہ کہا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاصیت اور خصوصیت یہ تھی کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے، اللہ کی نعمتوں کی شکریہ بجا لانے والے تھے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے انہیں چن لیا تھا، اللہ نے انہیں منتخب فرما لیا تھا، اور اللہ نے انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی عطا کی تھی. آگے اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا کی، اور وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگ ہیں. پھر آگے اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا حکم اللہ نے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا، اور فرمایا کہ ثم اوحینا الیک، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ آپ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیجیے. اللہ اکبر. اور پھر وہی بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. اللہ اکبر. آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتلا دوں کہ دیکھیے اللہ نے کیا کہا کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم جو ساری دنیا سے کٹ کر کے اکیلے اللہ کے ہو گئے تھے، آپ ان کی پیروی کیجیے. دیکھیے اللہ نے یہ کہا کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ابراہیم کی پیروی کیجیے، اور اللہ نے ہمیں یہ کہا کہ اے مسلمانوں تم جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرو. اللہ اکبر. صرف یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ کہا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ ایمان والو تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی کے اندر اسوہ اور نمونہ ہے. اور یہی بات اللہ نے کیا کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے. ان دو نبیوں اور رسولوں کے علاوہ کسی اور نبی اور رسول کے بارے میں اللہ نے ایسا نہیں کہا، جبکہ 25 انبیاؤں کا تذکرہ ہے قرآن مجید کے اندر. 25 نبیوں اور رسولوں کا کے واقعات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، لیکن 25 نبیوں اور رسولوں میں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملا کر کے 26 ہو جاتی ہیں. صرف اور صرف 2 نبیوں کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ وہ ان کی زندگی کے اندر تمہارے لیے نمونہ ہے. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کیا نمونہ ہے؟ آئیے میں آپ کو ایک بہت ہی قیمتی بات سب سے پہلے بتلا دیتا ہوں، تاکہ جو لوگ میرے سامنے میں پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے آئے ہیں، وہ یہ انعام پہلے لے کر کے جائے، اور جو لوگ پیچھے آئیں گے وہ محروم ہو جائیں گے اس سے. یہ سب سے قیمتی بات ہے. جی ہاں سن لیجیے. ابھی آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کے اندر یہ سنا کہ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ مشرک نہیں تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ پکے موحد تھے، وہ ساری دنیا سے کٹ کر کے اکیلے اللہ کے ہو گئے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم توحید والے بنیں، ہم شرک کے قریب نہ جائیں، ہم مشرک نہ بنیں. اور یہ چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے. جگہ جگہ پر اس چیز کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یہ کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے؟
کہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاسنام، کیا ہے میرے رب تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ اللہ اکبر۔ کیا آپ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچانا؟ آج مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی شرم آ رہی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو اہل توحید ہیں، لیکن ہماری اولاد مشرک ہے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو کہ اہل توحید تھے، ہماری مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے آیا کرتے تھے، بلکہ کسی بھائی نے کہا کہ مولانا ایک آدمی تھے ہمارے مسجد کے اندر، وہ زمانے میں امام اور مؤذن تھے، لیکن اب جو ہے ان کی نسل شرک کے اندر ملوث ہو گئی ہے، وہ مشرک بن چکے ہیں۔ بھلا بتلائیے میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر آج کل کے دور میں ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام ہے کہ ہم توحید والے بن کر کے رہیں، ساری دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، صرف اور صرف توحید کے لیے۔ توحید سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام ہے کہ توحید سے بڑی دولت کچھ اور نہیں ہے۔ توحید اگر انسان کے پاس ہے تو سب کچھ ہے۔ اور سن لیجئے میرے بھائیوں، لگے ہاتھوں آپ یہ پیغام جان لیں کہ اگر آپ کے پاس توحید ہے، آپ کے دل میں توحید ہے، ایک اللہ کی محبت ہے، اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس گھر بھی نہیں ہے، آپ کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، آپ کے پاس سونے چاندی نہیں ہے، خزانہ نہیں ہے، آپ دہاڑی مزدورے روز 200 500 1000 روپیہ کماتے کھاتے سوتے زندگی گزارتے، اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور توحید ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ آپ سب سے بڑے مالدار ہیں، آپ سب سے بڑے خوش نصیب انسان ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، آپ 1,00,000 روپیہ 2,00,000 روپیہ مہینہ آپ سیلری کماتے، سب کچھ کماتے، سب کچھ ہے، لیکن توحید نہیں ہے تو آپ سب سے بڑے بد نصیب انسان ہیں۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر اللہ نے یہ بتلا دیا کہ توحید سے بڑھ کر کے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو، آپ اپنی اولاد کو موحد بناؤ، ہمیشہ فکر میں رہو کہ آپ کی اولاد آپ کے پاس آپ کے جانے کے بعد توحید والے بن کر کے رہے۔ اکثر ایسے ہی ہو رہا ہے، ہم تو اہل توحید ہیں، ہم اہل توحید ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہے، لیکن ہماری اولاد مشرک ہے، ہماری بیوی مشرک ہے۔ کتنی سارے ہمارے مسلمان بھائی پریشان رہتی کہ مولانا ہمارے بیوی مشرک ہے، فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے آپ یہ سبق لے کر کے جائیے۔ پوری زندگی انہوں نے ایک اللہ کے لیے زندگی گزاری، کہا کہ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ کے ذات اور صفات اور کمالات کے بارے میں کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں، پوری دنیا سے لڑ گئے۔ اور جب ہم ایسے ہو جائیں گے تو یقیناً اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ابھی میں بتانے والا ہوں میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ ان کے خون میں رچ اور بس گئی تھی، ان کے علاوہ ان کی زندگی کے اندر کچھ تھا ہی نہیں، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں امام بنا دیا۔ دیکھیے، ہم اور آپ اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑنے میں ہچکچاتے ہیں، میرا کیا ہوگا، مجھے لوگ کیا، اگر کوئی اہل توحید والا بن گیا تو لوگ ڈراتے دھمکاتے ہیں، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میری بیوی بچی کا کیا ہوگا۔ آئیے میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا پیغام دے دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کے لیے اپنے باپ آزر کو چھوڑ دیا تھا۔ واقعہ بہت مشہور ہے، میں صرف سبق بتلا رہا ہوں۔ اپنے باپ آزر کو چھوڑ دیا تھا، کہا کہ دیکھ اگر تو مجھے بت پرستی سے روکے گا تو میں تجھے ہلاک و برباد کر دوں گا، میں تجھے پتھر سے مار مار کر کے سنسار کر دوں گا، نہیں تو یہاں سے بھاگ جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں، میں ہجرت کر جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو چھوڑا، کس لیے چھوڑا؟ اللہ کے لیے چھوڑا۔ اپنی قوم کو چھوڑا، کس لیے چھوڑا؟ اللہ کے لیے چھوڑا۔ اپنے ملک کو چھوڑا، اپنے گاؤں کو چھوڑا، اللہ کے لیے چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے باپ کو چھوڑا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بنا دیا۔ اللہ اکبر۔
تمام نبیوں اور رسولوں کا باپ بنا دیا. دیکھیں انعام، تمام نبیوں اور رسولوں کا باپ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنا دیا کہ ان کے بعد جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب انہی کے نسل تھے، انہی کے بیٹے تھے. اللہ اکبر. انعام دیکھ لیجئے، یہ ہوتا ہے بدلہ اللہ رب العالمین کے لیے کسی چیز کو چھوڑنے کا. اور یہ حدیث کے اندر بھی ہے، مسند احمد کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دوستو سن لیجئے کیا کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اگر کوئی انسان اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اس کا نعم البدل عطا کرتا ہے. اب چھوڑ کر کے دیکھیے تو صحیح، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبیوں کا باپ بنا دیا، اپنے گاؤں کو چھوڑ دیا، اپنے قبیلے کو چھوڑ دیا. اللہ رب العالمین نے ان کے نام سے ایک شہر ہی بسا دیا، قیامت تک ان کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، ان کا نام روشن کر دیا. اور اللہ نے ہم کو اور آپ کو حکم دیا کہ مسلمانوں سنو، اگر تمہاری نماز صحیح ہوگی تبھی صحیح ہوگی جب تمہارا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. دیکھیے کس نے تعبیر کیا تھا، کسی نے بنایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی تو بنایا تھا. اللہ اکبر. یہ انعام کیوں ملا؟ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنے کا نتیجہ تھا میرے بھائیوں. اور ہم اور آپ ڈرتے ہیں، ہم اور آپ سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ نہیں چلے گا. میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے آپ یہ سب سے بڑا سبق سیکھ کر کے جائیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہمارے لیے ایک سب سے بڑا پیغام ہے، سن لیجیے. وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی چیز قابل قبول ہے تو وہ توحید اور ایمان ہے. ایمان اور توحید یہی اللہ کے نظر میں، اللہ کے نزدیک مقبول ہے اور مطلوب اور مقصود ہے. اگر یہ نہیں ہے تو کسی انسان کا تعلق کسی سے بھی ہو، اللہ کے نزدیک کوئی قابل اہمیت چیز نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کچھ بھی اہمیت نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہودیوں نے رشتہ جوڑا، عیسائیوں نے رشتہ جوڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اللہ نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پکے مسلمان تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ ہی عیسائی تھے، وہ تو پکے مسلمان تھے اور مشرک نہیں تھے. یہودی تو شرک کرتے، عیسائی تو شرک کرتے. یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. جب یہ لوگ شرک کرتے تو ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیسے ہوا؟ اللہ اکبر. اللہ نے کیا کہا؟ وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. لیکن وہ پکے مسلمان تھے. کہا کہ ہاں وہ مسلمان تھے. دیکھیے آج کل بہت سارے لوگ جو ہے نا اپنے خاندانی نسب پر فخر کرتے رہتے. میرا خاندان اتنا اونچا خاندان ہے، میرا تعلق اس سے ہے. اور ہمارے سماج و معاشرے کے اندر تو سیدوں کو تو پوچھئے ہی مت. وہ سیدہ جو ہوتے وہ تو بلا وجہ میں تر لیتے رہتے، بولتے کہ ہمارا جو خاندان ہے وہ نبی کا خاندان ہے. کون کہتا؟ وہ انسان کہتا، وہ سید کہتا جو بے نمازی ہوتا، وہ سید کہتا جو مشرک ہوتا، وہ کہتا. یہاں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ کسی کا کس سے تعلق ہے، کس کا سلسلہ نسب کس سے ملتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، یہ اللہ کے نزدیک کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتی ہے. حضرت ابراہیم کس کے بیٹے تھے؟ آزر کے بیٹے تھے. بت پرست تھا آزر. اور حضرت ابراہیم اللہ اکبر اول تاخر اللہ نے تمام انسانوں میں صرف ایک کو خلیل بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. دیکھیے یہودی کہتے کہ ہمارے دادا ابراہیم ہیں، ہم اسحاق کی اولاد ہیں. عرب کے لوگ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خانوادے والے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو خاندان والے تھے، عبد المطلب، بنو ہاشم، ننیال ددیال والے، یہ لوگ بھی اپنا رشتہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جوڑتے. اور بات صحیح بھی ہے، وہ انہی کی اولاد میں سے تھے، لیکن مشرک تھے. اللہ نے بائیکاٹ کر دیا، کہا کہ تم لوگ مشرک ہو. ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ مشرک نہیں تھے، وہ مسلمان تھے، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ اکبر. دیکھیے تو کس کا کس سے تعلق ہے وہ اللہ کے پاس نہیں چلتی ہے. جی ہاں سن لیجئے، اصل توحید ہے، اصل ایمان ہے میرے بھائیوں. آپ کو میں کیا مثال دوں، لگے ہاتھوں آپ سن لیجئے.
آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کا نام سنا ہوگا، حضرت لوط علیہ السلام کا نام سنا ہوگا۔ سورۃ تحریم کے اندر ان کے بارے میں اللہ نے واقعہ بیان فرمایا۔ نبی تھے، ان کی بیویاں کافرہ تھیں، ان کی بیویاں مشرکہ تھیں، جہنم کے اندر گئی۔ اسی سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے سیدہ آسیہ کا نام لیا ہے، جو کہ فرعون کی بیوی تھی۔ فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، کتنا بڑا ظالم تھا، اور ان کا مقام مرتبہ تو بہت سارے مرد بھی نہیں پا سکتے۔ یہ اللہ کے نزدیک اتنی چہتی تھی، دنیا ہی کے اندر اللہ نے ان کو جنت کا محل بتلا دیا تھا۔ اب دیکھیے یہ رشتہ نہیں چلتا اللہ کے پاس، سن لیجیے، لوگوں کو بتلا دیجیے کس کا کس سے تعلق ہے، یہ اللہ کے پاس چلنے والا نہیں ہے۔ سن لیجیے، اللہ کے پاس بس ایک ہی چیز چلنے والی ہے، وہ توحید ہے، وہ ایمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ جی ہاں، یہ ہم نے اور آپ نے بنا لیا ہے کہ وہ اس خاندان کا، یہ اس خاندان کا ہے، وہ سید ہے، وہ پٹھان ہے، وہ شیخ ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ اللہ کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں چلنے والی ہے، یہ تو بس ایک کیا کہتے ہیں کہ پہچان کا ذریعہ ہے۔ خاندان قبیلے کیا ہے؟ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ بس لتعارفوا، تم ایک دوسروں کو پہچانو، جان پہچان کے لیے یہ خاندان قبیلے کے نام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے پاس یہ ساری چیزیں چلنے والی نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان نبی کے خاندان کا ہوگا تو اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ پھر آپ کیا کہیں گے ابو لہب کے بارے میں؟ پھر آپ کیا کہیں گے ابو جہل کے بارے میں؟ نبی کا تو چاچا تھا، خون تھا، لیکن جہنم کے اندر گیا۔ وہی حضرت حمزہ کو دیکھ لیجیے، اللہ اکبر، سید الشہداء، شہیدوں کے سردار بنے، کیوں؟ ایمان کی بدولت۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہمارے لیے سب سے بڑا یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل توحید بنائیں، ہم اپنی اولاد کو اہل توحید بنائیں، ہم جو ہے اپنے بیوی بچوں کو اہل توحید بنائیں اور شرک کے قریب نہ جانے دیں۔ توحید اور شرک کے بارے میں کوئی سمجھوتا کبھی نہ کریں میرے بھائیوں، تبھی ہم پکے ابراہیمی بن سکتے ہیں۔ یہ آج کل کے دور میں سب سے اہم پیغام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اندر ہمارے لیے ایک سب سے بڑا پیغام جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی فکر کریں۔ جی ہاں، سن لیجیے، یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ آج کل ہر انسان جو ہے کیا کرتا ہے، اپنی اولاد کے تعلق سے دنیاوی آسائشوں کو بہت پہلے دیکھتا ہے کہ نہیں؟ اور دیکھ لیجئے ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، گھر کہاں لیتے ہیں؟ ایسی جگہ گھر لیتے ہیں جہاں ہمارے بچے کا کالج نزدیک ہو، اسکول نزدیک ہو، کالونیوں میں لیتے ہیں، یعنی فکر کرتے ہیں اپنی اولاد کی۔ اور وہ ہماری اولاد جو کالج اور اسکول میں پڑھتی ہے، وہ جمعہ وغیرہ تو کبھی پڑھتی نہیں ہے، بددین ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم اور آپ ایسی جگہ گھر لیتے ہیں جہاں ہماری اولاد کے لیے ہر طرح کی نعمتیں ہوں، جہاں ہماری بیویوں کے لیے ہر طرح کی نعمتیں ہوں۔ لیکن ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور زندگی کا ایک اہم پہلو دیکھیے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو ایسی جگہ لا کر کے رکھا جہاں کچھ نعمتیں نہیں تھیں۔ اللہ اکبر، کچھ بھی نعمتیں نہیں ہیں۔ انسان تو دور کی بات ہے، وہاں کوئی جانور اور پرندے بھی نہیں تھے۔ اللہ اکبر، جانور پرندے جو آسمان میں اڑتی اس علاقے کے اندر وہ بھی نہیں تھے۔ کھانے پینے کی بات تو دور کی بات ہے، وہاں زندگی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہاں لے جا کر کے بسایا، کیوں بسایا؟ مقصد کیا تھا؟ اللہ اکبر، سنیے ذرا غور سے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ ہمارا رب ہم نے اپنے بیوی بچوں کو لا کر کے چھوڑ دیا ہے ایک ایسی جگہ میں جو بالکل بیابان ہے، جنگل ہے، کھیت ہے، جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی حیوان ہے، وہاں پر لا کر کے چھوڑ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں چھوڑا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، انہی الفاظ کے بعد یہ الفاظ ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے تاکہ اے ہمارا رب ہمارے بچے، ہماری بیوی، میرا بیٹا یہ نماز قائم کرنے والے بن جائے۔ اللہ اکبر، دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پیغام اور ایک سبق لے کر کے آپ جائیے۔ آج ہم مسجد سے بھاگتے ہیں، لوگ کیا بولتے ہیں سماج معاشرے کے اندر؟
کہ مسجد کی چھاؤں اگر پڑی تو وہ دلندرگی کہتے ہیں. آزو بازو میں جو گھرا رہتے ہیں نا, کوئی رہنا نہیں چاہتا, مسلمان بھی رہنا نہیں چاہتا, بولتے کہ مسجد کی چھاؤں نہیں پڑنا با, مسجد کے سامنے رہنا, مسجد کے دائیں بائیں آزو بازو نہیں رہنا, دلندرگی کہتے. کیا تو بلا آتی, یہ لیجیے. مسلمانوں کی سوچ کو کیا ہو گیا, دیکھیے کیسی خرافات آ گئی ہے. مسلمانوں کا ایک یہ عمل ہے کہ وہ مسجد سے دور رہنا چاہتے ہیں, کالونیوں میں رہنا چاہتے ہیں, کالونیوں میں گھر لیں گے اور کیا بولیں گے, نہیں مولانا میرا گھر بہت دور ہے, میں نماز کے لیے نہیں آ سکتا. جو مسجد سے اپنا گھر دور بنائیں گے نا, وہ بے نمازی بن جائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر پیغام دیکھیے, دور دراز سے لے کر کے خانہ کعبہ کے پاس عند بیتک المحرم, جب صرف خانہ کعبہ کا نشان تھا, اس طرح سے خانہ کعبہ نہیں بنا ہوا تھا, صرف ایک خانہ کعبہ کا نشان تھا, وہاں لا کر کے چھوڑا. کس لیے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے ہمارا رب تاکہ وہ نماز قائم کرے. اللہ اکبر. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خانہ کعبہ کے پاس لا کر کے چھوڑنا اور یہ کہنا کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ, یہ جملہ ایک ایسا جملہ ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے کہ اے اللہ, میں نے اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑا ہے. کس لیے چھوڑا ہے؟ دنیا کی تمام نعمتوں کو میں نے چھوڑ دیا, پیچھے رکھ دیا ہے, ہر طرح کی آسائشوں کو میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تیرے گھر کو آباد کرے. اللہ اکبر. اور پھر دیکھ لیجئے, پہلے بھی کہا ربنا, اے ہمارے پروردگار, پھر بیچ میں بھی کیا کرے, ربنا, یعنی یہ جو الفاظ ہیں ربنا سے شروع ہے کہ اے ہمارے پروردگار, میں نے اپنے بیوی بچوں کو لا کر کے چھوڑا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر دوبارہ کہہ رہے ربنا, اے ہمارے پروردگار. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ کہنا, یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے اللہ سے کہ اے اللہ, تو جانتا ہے میرا مقصد سوائے تیرے گھر کے آباد کرنے کو اور کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. میری خواہش یہ ہے کہ میری اولاد تیرے گھر کو آباد کرے, تو جانتا ہے اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ اکبر. دیکھا اور سنا آپ نے میرے بھائیوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم روشن سبق ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے اولاد کو ایسی جگہ رکھیں, ہم اپنا گھر ایسی جگہ لیں جو مسجد کے بالکل قریب ہوں, تاکہ کس لیے, تاکہ ہمارے بچے اور ہم نمازی بن سکے. اور اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار دعائیں کیا کرتے تھے کہ ہمارے رب, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, کہ اے اللہ تو میرا اولاد کو نمازی بنا, اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا, اے ہمارے پروردگار تو ہی دعا قبول کرنے والا ہے. دیکھیے کتنی فکر ہے. آج ہماری جو فکر ہے اپنی اولاد کو اچھا پڑھانے کی ہے, اپنی اولاد کے لیے گھر بنانے کی ہے, اپنی اولاد کی اچھی سے اچھی جگہ شادی کرنے کی ہے, اپنی اولاد کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کی سب کچھ فکر ہے, لیکن اپنی اولاد کو اہل توحید بنانے کی بالکل بھی فکر نہیں ہے, اپنی اولاد کو نمازی بنانے کی بالکل بھی فکر نہیں ہے, جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری اولاد ہم کو بعد میں گالی دے رہی ہے. تو میرے دوستوں, ہمارے لیے ایک سب سے بڑا پیغام آج کے خطبہ جمعہ میں یہ رہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر صرف اور صرف توحید ہے. ہم توحید والے بنے, اگر ہم پکے سچے توحید والے نہیں بنیں گے تو پھر دنیا میں کون بنے گا, بولیے. اگر ہم اپنی اولاد کو توحید والے نہیں بنائیں گے تو کون بنائے گا؟ تو ہم اور آپ اپنی اولاد کی فکر کریں گے, بولیے بھائی. انشاءاللہ اپنی اولاد کو نمازی بنائیں گے, اپنی اولاد کو اہل توحید بنائیں گے. سن لیجیے سب سے آخری بات, پوری تقریر کا خلاصہ, اگر ہم نے اپنی اولاد کو سب کچھ دیا, بینک بیلنس کر کے دیا, سب کچھ دیا, گھر بنا کے دیا, اچھی سے اچھی نوکری اور جاب والا کر دیا, لیکن اگر ہم نے اپنی اولاد کو نمازی اور اہل توحید والا نہیں بنایا تو ہم نے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں ذبح کر دیا. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ہم نے اپنی اولاد کو اپنی ہاتھوں ذبح کر دیا, قتل کر دیا. اور اگر ہم نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں رکھا, اپنی اولاد کو کچھ نہیں بنایا, لیکن ہم نے اپنی اولاد کو کم سے کم توحید والا بنا کے رکھا, کم سے کم نمازی بنا کے رکھا, تو ہم نے اپنی اور اپنی اولاد کو کامیاب کر دیا. ہم نے اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے اپنے رب کو راضی کر لیا. اور جب رب راضی
تو صبر آخری میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔